یہ کلاسیکل انفارمیشن وارفیئر پروپیگنڈا ہے. قوم کو کنفیوز کرنا ہے, عوام اور فوج کے درمیان میں درار ڈالنی ہے. بھارت بیسیکلی 1947 سے لے کے پاکستان کے اندر دہشت گرد تنظیموں کو سپورٹ کر رہے ہیں. پولیٹیکل لیڈرز کو بھی کال آؤٹ کرنا ہے جو ان سے سپورٹ کی بات کرتے ہیں. کنفیوژن نہیں ہے, یہ ڈیلیبریٹ ریزن ہے. ٹی ٹی پی کے دہشت گردوں 2018 سے پہلے ہم نے ان کے خلاف پاکستان میں آپریشن کیا, نیشنل ایکشن پلان بنایا. ہم نے ان کا ریلیجس نیریٹو کا پاورفل کاؤنٹر نیریٹو, ریئل کاؤنٹر نیریٹو بلڈ کیا. ان کے جھوٹے نیریٹو کو ہم نے زمین پہ ہرایا اور پھر اس کے بعد آن گراؤنڈ ہمارے ٹروپس نے ان کو ایریڈیکیٹ کیا, نیوٹرلائز کیا. ان دہشت گردوں کو جو بچے وہ میں نے بتایا افغانستان چلے گئے. اور پھر 2018 کے بعد جب پاکستان میں نئی حکومت آئی اور پھر امریکہ افغانستان سے نکلا تو ہم نے 20,000 کے قریب ان کے فائٹرز کو, دہشت گردوں کو, کٹ تھروٹ ٹیررسٹس کو, ان خوارج کو واپس لا کے پاکستان میں آباد کیا. اور پھر ان کو 2-3 سال لگے اپنے آپ کو ری آرگنائز, ری گروپ کرنے میں. اور اب دوبارہ سے جو دہشت گردی پاکستان میں ہو رہی ہے یہ اس پالیسی بلنڈر یا پالیسی ٹریزن کا نتیجہ ہے جو اس دور میں حکومت پاکستان نے کیا تھا. بھارت بیسیکلی 1947 سے لے کے پاکستان کے اندر دہشت گرد تنظیموں کو سپورٹ کر رہا ہے. پہلے سوویت یونین کے ساتھ مل کے آزاد پشتونستان اور یہ جو کمیونسٹ پارٹیز پاکستان کے اندر تھی ان کو سپورٹ کرتا رہا. ایسٹ پاکستان کے اندر زبان کے نام پہ انہوں نے مکتی بانی جیسی دہشت گرد آرگنائزیشن اور پھر عوامی لیگ کو سپورٹ کیا, پاکستان کو توڑا. اس کے بعد پاکستان کے اندر ٹی ٹی پی, بی ایل اے, بی آر اے, سندھو دیش, اس ساری ٹیررسٹ آرگنائزیشنز کو بھارت سپورٹ کرتا رہا. اور پھر اجت کمار ڈوول نے خود یہ ایکنالج کیا ہے کہ تحریک طالبان پاکستان کے خوارج کو, ان دہشت گردوں کو بھارت سپورٹ کر رہا ہے, اسلحہ دے رہا ہے, پیسہ دے رہا ہے اور ٹریننگ دے رہا ہے. ہمارے یہاں پہ اکثر جو افغان ایکسپرٹس ہیں ان کو پتہ ہی نہیں کہ افغانستان میں کون کون سے گروپس ایکٹیو ہیں. افغان مجاہدین اور ہیں, ٹی ٹی پی اور ہے, افغان طالبان اور ہے, القاعدہ اور ہے, اینڈ دین داعش, آئی ایس اور ہے, آئی ایس کے اور ہے. تو یہ ڈفرینٹ گروپس ہیں. ہم سارے بس وہ سمپل ہے فوج کے خلاف پروپیگنڈا کرنا, وہ آج کل فیشن کے طور پہ بھی ہمارے لوگ کر رہے ہیں لیکن اس کے نقصان سے وہ واقف نہیں ہیں. اور اس کے علاوہ فیشن سے ہٹ کے یہ ایک بڑا کلاسیکل سائیکولوجیکل آپریشن ہے. یہ کلاسیکل انفارمیشن وارفیئر پروپیگنڈا ہے. قوم کو کنفیوز کرنا ہے, عوام اور فوج کے درمیان میں درار ڈالنی ہے, عوام کی سپورٹ فوج سے ختم کرنی ہے. کیونکہ فوج تو پچھلے 20 سال سے حالت جنگ میں ہے نا, اور فوجیں جنگیں تب جیتتی ہیں جب عوام ان کے پیچھے کھڑی ہے. تو اس بانڈ کو توڑنے کی کوشش ہے. یہ کہنا کہ ٹی ٹی پی کو تو پاکستانی فوج نے بنایا, حالانکہ آپ کا دشمن اپنے منہ سے اکنالج کر چکا ہے کہ ہم نے بنایا. پاکستان کے دشمن بہت طاقتور ہیں, بہت پاورفل ہیں, دنیاوی وسائل ان کے پاس بہت زیادہ ہیں. تو یہ جو ساری جدید ٹیکنالوجی ہے جو کہ ایون پاکستان آرمی کے پاس بھی نہیں ہے, ٹھیک ہے, وہ ان کو انڈیا سے پرووائڈ ہوتی ہے, وہ ان کو ڈفرینٹ ہاسٹائل ایجنسی سے پرووائڈ ہوتی ہے اور پھر وہ پاکستان کی فوج کے خلاف استعمال ہوتی ہے. ابھی بھی 20 سال سے ان کو پوری دنیا کی سپورٹ حاصل ہے لیکن پھر بھی پاکستان کی افواج, پاکستان کی قوم ان کے خلاف لڑ رہی ہے اور ابھی تک کچھ بگاڑ نہیں سکتی. تکلیف دی ہے ہمیں, شہادتیں لی ہیں ہم نے, قربانیاں دی ہیں ہم نے, لیکن اپنا آبجیکٹو دنیا بھر کی طاقتیں جو ٹی ٹی پی سے اچیو کرنا چاہتی تھی, یعنی پاکستان کو توڑنا, نہ ابھی تک وہ کیا ہے نہ آگے کر سکیں. اب ہماری عوام کے پاس زیادہ ٹائم اور سپیس نہیں ہے کہ وہ مزید کنفیوزڈ رہیں. ان کو ان پولیٹیکل لیڈرز کو بھی کال آؤٹ کرنا ہے جو ان سے سپورٹ کی بات کرتے ہیں. ان کو ان لوگوں کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہے اپنے سرکلز میں, اپنے ارد گرد, جو یہ ان کی دہشت گردی کو جسٹیفائی کرتے ہیں. تو یہ کنفیوژن نہیں ہے, یہ ڈیلیبریٹ ریزن ہے. تو پاکستان کی عوام کو یہ چیزیں آئیڈینٹیفائی کرنی ہے اور کلیئر مائنڈڈ رہنا ہے کہ اللہ کی فوج کون ہے اور شیطان کی یا دشمن کی یا کفار کی فوج کون ہے, اور کون اس فوج کا سپورٹر ہے اور کون اللہ کی فوج کا دشمن ہے.